مجلسیں پڑھا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، خطابت کرتے تھے۔ ان کا ایک ہی بیٹا تھا، انہوں نے اس بیٹے کو مقتل میں بھیج دیا تھا، ایران عراق کی جنگ میں قربان ہونے کے لیے بھیج دیا۔ ایک دن وہ خود کہتے کہ رات کی تاریکی میں میرا دل بیٹھنے نہ تھا، مجھے لگا کہ میرے بچے کی خیر نہیں ہے۔ صبح ہوئی، کسی نے آ کے مجھے اطلاع دی تمہارا بیٹا شہید ہو گیا۔ یہ خطیب جو ہر جگہ مجلس پڑھنے جاتا تھا، جو ہر جگہ مسائل بیان کرتا تھا، تاریخ کہتی ہے اس نے اپنے آپ کو ایک حجرے میں بند کر لیا، اپنے آپ کے کمرے میں بند کر لیا، اب باہر نکل نہیں سکتا، اس لیے کہ طاقت نے جواب دے دیا ہے، قوت نے جواب دے دیا۔ لوگ آگے کہتے تھے بھائی باہر نکلو، وہ کہتا تھا طاقت نہیں ہے، قوت نہیں ہے۔ یہاں تک کہ لوگوں نے ایک دن دیکھا، دروازہ کھولا، یہ باہر نکلا، کسے مجلس پڑھوانی ہے، کسے مسائل پڑھوانے، میں حاضر ہوں۔ لوگوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، مجلس تو ہم پڑھوائیں گے، لیکن اچانک سے تیار کیسے ہو گئے؟ کہا تم جانتے نہیں ہو، رات کو میں خواب میں گیا، میں نے مولا حسین کو دیکھا، حسین میرے قریب آئے تھے اور آ کے مجھ سے بس ایک جملہ کہا، اب سمجھے اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ اب سمجھے اولاد کا غم کیا ہوتا ہے۔ مصائب علی اکبر پہ دل کھول کے روئیں۔ ائمہ چاہتے ہیں اس مسائل کو سننا، انبیاء چاہتے ہیں ان مسائل کو سننا۔ ایک بڑے خطیب کی داستان میں دوسری داستان عرض کرنا چاہتا ہوں، بیان کرتے جو وقت نزع تھا، دنیا سے وہ جا رہے تھے، تو ان کا بیٹا کہتا میں نے دیکھا میرا بابا کبھی پیر سمیٹتا ہے پھر پھیلاتا ہے، سمیٹتا ہے پھر پھیلاتا ہے۔ جب انتقال ہو گیا، خواب میں نے اپنے بابا کو دیکھا، بابا آپ بار بار پیر سمیٹ رہے تھے، پھیلا رہے تھے، کیا وجہ تھی؟ کہا تم نے نہیں دیکھا، میرے مولا آئے تھے، کبھی امام حسین آتے تھے، میرے ذاکر تو نے ہر وقت مجھے یاد کیا، میں تنہائی میں تجھے اکیلا چھوڑ دوں گا۔ جب عباس آتے تھے، پھر جب یہ شہدائے کربلا آ چکے تو رسول تشریف لائے ہیں، علی تشریف لائے، سب نے ایک ہی جملہ کہا، ذاکر جب دنیا سے جا رہے ہو نا، میں ملک الموت سے تمہیں مہلت دلوا رہا ہوں مصائب پڑھنے کی، لیکن اے خطیب کوئی اور مصائب نہ پڑھنا، اکبر کے مصائب پڑھنا، اس لیے کہ جو پرچی اکبر کے سینے میں لگی تھی اس نے اہل حرم کے جگر میں سورا۔ اجرکم اللہ۔ جناب زینب سے اجازت لی گئی، ساری تفصیلات چھوڑتے ہوئے امام حسین کی خدمت میں احباب ہے، اجازت مل گئی، جاؤ میرے لال، خدا حافظ۔ اکبر آگے بڑھے، محسوس کیا پیچھے کوئی چیز گری ہے، کسی شے کے گرنے کی آواز آئی، اب جو مڑ کے دیکھا کوئی چیز نہیں گری، بوڑھا باپ کمر کو تھامے، اے میرے لال آہستہ، اے میرے لال آہستہ۔ جناب اکبر گھوڑے سے زمین پہ آئے، بابا آپ نے تو رخصت کر دیا تھا، جو علماء پڑھتے ہیں، امام حسین نے یہی کہا، میرے لال کاش کہ تم بھی صاحب اولاد ہوتے۔ باپ جب اپنے بیٹے کو کہیں بھیجتا ہے تو یہ کہہ کے بیٹے فون پہ خبر دیتے رہنا، اطلاع دیتے رہنا کہاں پہنچے، خیریت سے ہو، جبکہ وہ راہ خیر میں بھیج رہا ہے، لیکن حسین تو مقتل میں بھیجتے ہیں۔ حسین نے کہا اے میرے لال جب تک سامنا رہے مڑ مڑ کے دیکھتے جانا۔ اجرکم اللہ۔ وہ مرحلہ بھی آیا جہاں اکبر نے مولا کو آواز دی، یا ابتاہ علیک منی السلام، اے بابا میرا سلام قبول کیجئے۔ علامہ نقوی نے یہاں بھی یہ جملہ عرض کیا ہے کہ عرب میں سلام دو طریقے سے ہوتا ہے، جب سلام کو لفظ کی ابتدا میں لاتے ہیں، کہا جاتا ہے السلام علیکم، یعنی آپ جواب دیجئے علیکم السلام، علیکم السلام۔ لیکن اگر یہ لفظ سلام جملے کے وسط، درمیان یا آخری میں آئے، اس کا مطلب ہوتا ہے جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہیں سے قبول کرنا۔ کربلا میں جب بھی کوئی گھوڑے سے زمین پہ آیا، سب نے کہا السلام علیکم یا مولا، مولا آئیے، مولا آئیے، مولا آئیے، لیکن جب اکبر گھوڑے سے زمین پہ گرے تو اب سلام کو آگے بڑھا دیا، یا ابتاہ علیک منی السلام، بابا آنے کی ضرورت نہیں ہے، جوان کا جنازہ نہ دیکھ پائے، لیکن حسین باپ ہیں،
دوڑے کبھی زمین پہ گرتے ہیں، میرا لال دکھائی نہیں پڑتا، میرا لال سجھائی نہیں دیتا۔ اکبر کے سرانے آئے، حسین کی نگاہ اکبر کے سینے پہ گئی، بیٹا یہ سینے پہ ہاتھ کیوں رکھے ہو میرے لال؟ بابا کچھ نہیں، بابا کچھ نہیں، اسراج بڑا بابا نیزے کی علی چوب گئی ہے بابا، بڑی تکلیف ہے، بہت تکلیف ہے، بہت تکلیف۔ ہمارے یہاں بھی باپ جب اپنے بچوں کو تڑپتا دیکھتے ہیں نا، اسے ہلکا سا بخار آتا ہے، کہتے لے چلو ڈاکٹر کے پاس، فوراً اٹھا کے لے چلو۔ حسین سے بھی برداشت نہیں ہوا، لاؤ میرے لال لاؤ، تمہاری پریشانی ختم کیے دیتا ہوں۔ آستینوں کو بلند کیا، نجف کا روک کیا، اے بابا حسین کی مدد کیجئے، یا علی کہہ کے جو نیزے کی علی کو نکالا، اکبر کا کلیجہ باہر آ گیا، گالوں پہ گال رکھ دیا، الگ دنیا بعدک لفا، اے میرے لال زندگانی ہے دنیا پہ خاک۔ زینب قریب آ گئی، حسین کو سہارا دیا، اگر زینب نہ آتی تو حسین دنیا سے رخصت